السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلوات حاضرین محتشم، سورہ لیل پارہ نمبر 30 کی چند آیات مقصر تلاوت کی ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی پیکر صداقت، یار غار مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ، ہم سفر مصطفیٰ، جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں تو کل ہماری گفتگو جہاں پہ اختتام ہوئی وہ یہ تھی کہ ہجرت کی رات وہ عظیم گھڑیاں میسر آئیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جناب پیکر صداقت کی گود کے اندر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے، آپ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو علماء نے لکھا ہے مردوں میں سب سے پہلے اللہ نے جسے کلمے کی توفیق عطا کی اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بچوں میں سے سب سے پہلے جسے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کا اعزاز نصیب ہوا ان کا نام جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور خواتین میں عورتوں میں جنہیں سب سے پہلے یہ سعادت نصیب ہوئی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بچوں میں جس سے سب سے پہلے، غلاموں میں جس سے سب سے پہلے یہ سعادت میسر آئی وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مقدس نفوس ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود بھی ایمان لانے والے، آپ کی امی محترم ام الخیر بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والی، آپ کی شہزادیاں بھی کلمہ پڑھنے والی، اور فتح مکہ کے دن تک آپ کے والد اسلام نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے دن جو ہے آپ کے والد محترم جناب ابو قحافہ وہ بھی میرے رسول کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور قربان جاؤں جناب ابو قحافہ کو حضرت ابوبکر صدیق بڑھاپے کی عمر میں ساتھ لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آئے۔ کائنات کے سردار نے سینے سے لگایا، فرمایا ابوبکر مجھے بتا دیتا انہیں بڑھاپے میں کیوں زحمت دی ہے، میں محمد خود چل کر تیرے باپ کو کلمہ پڑھا کے آتا۔ یعنی یہ آپ کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے، خاص نسبت حاصل ہے۔ حاضرین محتشم، حضرت ابوبکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کل میں نے عرض کیا سفر ہجرت میں، اور اس کے علاوہ ہم راز مصطفیٰ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر مصلی مبارک پہ کھڑے ہونے کا اعزاز نصیب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حج کے فرض ہونے کے بعد پہلا اجتماعی حج جو ادا کیا گیا اس کا لیڈر، اس کا قائد، اس کا امیر المؤمنین
جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بڑی لطف والی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا تقریباً 300 کا یہ قافلہ تھا، اس کا امیر المومنین بنا کر بھیجا، امیر حج بنا کر بھیجا۔ کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ پہ معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جب آپ حج پہ چلے گئے، پیچھے سورہ براء کی ابتدائی آیات نازل ہو گئیں کہ محبوب انہوں نے اب معاہدہ توڑا ہے، آپ اعلان کرا دیں کہ آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہے، آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ اور اس معاہدے کی برات کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے جسے بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بھیجا، اس کا نام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قربتیں دیکھیں، محبتیں دیکھیں، رفتیں اور جوڑ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے سے گئے، ابوبکر صدیق ایام حج تھے، آپ نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ کیا میرے محمد نے آپ کو امیر حج تو نہیں بنا کر بھیجا، آپ کو قائد بنا کر تو نہیں بھیجا؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے ابوبکر امیر حج آپ ہی ہیں، میں تو برات کے لیے آیا ہوں، یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے کہ امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے برات کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن کس کی موجودگی کے اندر، کس کی سرپرستی کے اندر؟ اس وقت حضور سرور عالم بھیجنے والے اور امیر حج جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اعلان کرنے والے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے کافرو تم نے معاہدہ توڑا ہے، آج کے بعد تم سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے، لہذا آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غزوات میں ساتھ ساتھ۔ آج کچھ لوگوں کو یہ وہم ہے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، جو اتنی امیری کے اندر وقت گزارنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے تحت من ذا الذی یقرض اللہ، اس کے تحت لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بڑی امیری کے اندر وقت گزارنے والے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ آج 40 ہزار لے کر مجلس سے پڑھنے والے، تقریریں کرنے والے، وہ ابوبکر صدیق کی شان ترازو پہ تولتے پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں وہ باغ کھا گئے، ہاں تمہاری بھینس کھول کے لے گئے، وہ جی یہ کھا گئے وہ کھا گئے۔ جس نے سب کچھ کملی والے کے قدموں پہ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، رشتہ دار تک قربان کر دیے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کا بیٹا جب کلمہ پڑھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ابو ایک وقت آیا تھا بدر کے میدان کے اندر، میری تلوار کی زد کے نیچے تم آئے تھے، لیکن میں نے تلوار روک لی کہ میرا باپ ہے۔ صدیق اکبر کا چہرہ سرخ ہوا، فرمایا تو نے تو باپ سمجھ کے مجھ سے تلوار روک لی، اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا میں قطعاً تلوار نہ روکتا، کیونکہ ابوبکر اپنے لیے تلوار نہیں چلاتا، یا اللہ کی رضا کے لیے چلاتا ہے یا مصطفیٰ کے پیار کے لیے چلاتا ہے۔ ان کی بات کرتے ہو جس نے سب کچھ کملی والے کے قدموں پر قربان کر دیا، تن من دھن تک قربان کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بوریے کا لباس لیا، کانٹے لگائے، بٹن لگانے کے لیے جگہ نہیں، ہمارے گھروں میں 10 سوٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی زبانوں پہ شکوے ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں صدیق کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، بوری کا لباس ہے، بٹنوں کی جگہ پہ تن کے کانٹے لگائے اور آ رہے ہیں۔ ادھر صدیق چلتا آ رہا ہے، رب ادھر سے جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل امی آ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں، آقا اللہ فرماتا ہے اپنے غلام، اپنے صحابی، اپنے اس پیارے یار غار کو
میری طرف سے سلام پیش کر دو۔ اللہ سلام دے رہا ہے، ابو بکر صدیق کو اللہ سلام دے رہا ہے۔ ساری کائنات کے یہ بھنگی چرسی اکٹھے ہو کر تبرہ بولتے ہی رہیں، صدیق کی شان کو کیا کہنے، ان کی شان پہ کیا کمی آئے گی جس کی ذات کو رب سلام بھیج رہا ہے۔ اور جناب جبریل امی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ذرا، اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو تو صحیح، ایک کاٹن لٹھے لگانے والے، بوریے کے لباس پہن کے آنے والے، سنا اس غربت میں راضی ہے یا مجبور ہو کے یہ کپڑے پہنے ہیں؟ قربان جاؤں پہ کر صداقت پہ جب یہ بات پوچھی جاتی ہے، حاضرین محتشم، بیان کرنی آسان ہے، پڑھنی آسان ہے، یقین جانیے آپ علیحدگی میں بیٹھ کر اس بات کو سوچیں، علیحدگی میں اس بات کے اندر غور و غوض تو کریں کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی، ابو بکر صدیق کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ہے، عرض کرتے ہیں ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں آقا میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اور جب یہ بات ہوئی، جبریل امی علیہ السلام، جو احباب شوق رکھیں ضیاء القرآن شریف کا مطالعہ کریں، جبریل امی عرض گزار ہوئے آقا پھر ایک نگاہ تو اٹھائیے، ایک نگاہ تو اٹھائیے جبریل، وہ کیوں؟ آقا آسمان کی طرف نگاہ کرو، اللہ کو ابو بکر کا لباس اتنا پسند آ گیا ہے، اللہ نے اپنے نوری فرشتوں کو بھی بوریے کا لباس پہنا دیا۔ کتنی شان ہے، کس کس پہلو کا ذکر کیا جائے، کس کس معاملے کا ذکر کیا جائے۔ وقت اخیر آتا ہے، وقت اخیر آتا ہے، زندگی کی آخری لمحات جب آتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کس کو بلاتے ہیں؟ علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں۔ دیگر صحابہ کی جماعت بھی ہے، علی پاک بھی ان میں موجود ہیں، اور انہیں اپنی دل کی باتیں، اور یہ دل کی باتیں پیاروں کو بتائی جاتی ہیں، اور بتانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جب میں اس دنیا فانی سے میرا روح نکل جائے، اس وقت کیا کرنا؟ اگر میری روح نکل جائے غسل و کفن دینے کے بعد، میری جنازے کو، میرے جنازے کو، میری میت کو در رسول پہ لے جانا، محبوب کے در پہ لے جانا، اور اجازت طلب کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر گنبد خضراء کے اندر تدفین، اگر نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں۔ آپ جنازہ اٹھانے والے میں اور آپ نہیں تھے، ان میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کا امیر المومنین جو جا رہا تھا، اور وہ جنازہ لے کر آتے کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس، قبر اطہر کے پاس، وہاں کر عرض کرتے ہیں آقا دنیا کا رفیق آپ کے ساتھ آخرت میں آنا چاہتا ہے، تو پھر کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یار کو یار کے پاس آنے دو، حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو۔ دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے، نہ کسی نے چابی لگائی، نہ کسی نے دھکا دیا، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی قدرت بنی، میرے محبوب کا معجزہ بنا، اور صدیق اکبر کی شان واضح ہو کر اس وقت اس بات کا جو ہے آواز گونجی کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو اتنی وفا نے بھائی، اور جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، جہاں سے انسان کی مٹی اٹھائی گئی ہے، وہیں پہ انسان واپس جانا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق زبردستی تو نہیں وہاں تدفین ہوئی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وہ تدفین اس چیز کا بتا رہی ہے کہ جہاں سے اللہ نے اپنے محبوب کی مٹی اٹھائی، وہیں پہ آپ کے یاروں کی مٹی بھی اللہ نے ساتھ اٹھوائی۔ اور قربان جاؤں جہاں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، ادب کا پہلو دیکھیے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اطہر ہے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، یعنی قبر مبارک برابر نہیں بنائی،
امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی قبر میں بھی برابری نہیں کی گئی، تو قبر بھی برابر نہیں. آقا علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ہے تو ایسے سینہ مبارک یعنی پیچھے 2 فٹ 4 ہٹا کے، اور عمر پاک کی اس سے پیچھے. آج تک 70,000 فرشتہ روزانہ وہاں سلام صبح اور 70,000 شام. جس نے آج پڑھا قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. 70,000 نوری فرشتہ سلام پیش کر رہا ہے. مسلمانوں، اگر ہمیں یہ سعادت میسر آتی ہے، میرے اللہ کا کرم ہے کہ بار بار جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، بار بار جنہیں گھڑیاں نصیب ہوئی، جو بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آقا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ سلام عرض کرے گا، اس وقت تک وہ قبول نہیں ہے جب تک صدیق کی بارگاہ میں سلام عرض نہیں کرے گا. مواہجہ شریف کے سامنے پہلے سلام میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر سلام میرے آقا علیہ السلام کے اس عظیم جانثار ساتھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر، پھر ایک قدم ساتھ ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز کے اندر. معزز حاضرین، سلام عرض کیا جاتا ہے. یہ مقدس قرآن جو ہے آج میرے اور آپ کے پاس جو ہے، میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، جس دین پہ میں اور آپ چل رہے ہیں، جس زکوٰۃ کے احکامات کو میں اور آپ مان رہے ہیں، جو زکوٰۃ کا اصول اور نظام آج مسلمانوں کے اندر زندہ ہے، اس کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے زیادہ کاوش اگر تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر دیکھی جاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آپ کو اس کا مد مقابل ختم نبوت کی باری آئی، ختم نبوت کی باری آئی تو مجاہد ختم نبوت بان کے نکلے. مانعین زکوٰۃ کی باری آئی، صدیق مانعین زکوٰۃ کے سامنے جو ہے صف پا بن کے کھڑے ہو گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کے جمع کرنے کی باری آئی، آغاز آپ کے دور خلافت سے ہوا، آغاز آپ کے دور خلافت سے ہوا. حاضرین محتشم، تو کروڑوں درود و سلام ہوں ان مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ، جن کی تصدق سے یہ دین رسول رحمت سے حاصل کر کے کائنات میں پھیلا. حضرت ابوبکر صدیق خلفائے اربع یعنی وہ 4 خلیفے، ان میں پہلا خلیفہ جو ہے، پہلے امیر المومنین جو ہے، ایک رٹ لگائی جاتی ہے وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. نہ ہمیں وسیع رسول ہونے پہ شک ہے، نہ علی پاک کے ولی ہونے پہ شک ہے، بلکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ تو دائرہ اسلام سے بھی اس کا خطرہ ہے. ہر ایک ولی کو ولایت اس گھرانے سے ملتی ہے، پر یاد رکھنا خلیفۃہ بلا فصل کہنے والے یہ وہ خلیفہ ہے جس کو علی المرتضیٰ نے خلیفہ مانا، جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی، جس کے مشیر علی المرتضیٰ رہے، جن کے دور خلافت کے اندر جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کئی منصب پہ فیض یاب رہے، کئی مسائل میں مشیر بنے، کئی معاملات کے اندر مشاورت میں رہے. تو جب وہ مشیر بنتا ہے جسے علی پہلا خلیفہ مانتا ہے، جب تو علی کی بات ہی نہیں مانتا تو پھر تیرا خلیفہ بلا فصل کہنے کی ضرورت کیا زندگی رہی. تو جب خلیفہ چہارم کی بات آئے گی تو اس میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے. اللہ مجھے آپ سبھی کو صحابہ اہل بیت کی حقیقی محبت سے مالا مال فرمائے. وما علیہ الا اللہ.